بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت لے کر آپ سے رجوع ہوا ہوں۔ تو دوستو، یہ صورت مختصر ہے مگر سب سے جامع صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورہ کوثر۔ اس صورت کی مکمل تفسیر بیان کریں گے۔ یہ صورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد اور بے پناہ تسلی دی ہے، اور بے پناہ بشارت اور خوشخبری، اور دشمنوں کو سخت تنبیہ دی ہے، جس میں ہم سورت کا تعارف، شان نزول، لفظ بلفظ ترجمہ اور تفسیر احادیث کی روشنی میں وضاحت کریں گے، اور آخر میں سبق اور فضائل بیان کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ کوثر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 3 آیات ہیں، 10 الفاظ اور 22 حروف ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت کے لفظ الکوثر سے لیا گیا ہے۔ کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی کرنا یا خیر کثیر۔ عربی زبان میں کثرت سے نکلا ہے، جو کسی چیز کی انتہائی فراوانی اور کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت پڑھنے والے کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت ابھی نئے تھے، اور کفار مشرکین قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیفیں دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے بھی تھے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ بچپن میں دونوں وفات پا گئے تھے۔ اس پر قریش کے کافروں نے طعنہ دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی ان کی پوری نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ خاص طور پر عاص بن وائل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد تو جڑ کٹا ہے، مر جائے گا تو اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طعنے کا فوری جواب دیا اور یہ صورت نازل فرمائی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور دشمنوں کو خبردار کیا جائے کہ اصل میں وہی ابتر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی اور یہ صورت پڑھی۔ یہ روایت
کچھ لوگوں نے مدنی بھی کہا ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے۔ تو دوستو، اس صورت کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیے اور روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانیاں کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اب آیت بآیت تفسیر۔ انا اعطیناک الکوثر، انا کے معنی بے شک ہم نے، یہاں ہم کا لفظ اللہ کی عظمت اور شان کے لیے ہے۔ قرآن میں 4 سورتوں کا آغاز انا سے ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں دولتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ الکوثر یہاں سب سے اہم لفظ ہے، مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن سب کا خلاصہ ہے خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی کے لیے آتا ہے۔ خیر کثیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، جو سب سے قوی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی عطا کی گئی ہے۔ نبوت، قرآن، امت کی کثرت، شفاعت، مقام محمود وغیرہ۔ جنت میں ایک نہر ہے، جو صحیح احادیث میں آیا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جس کا پانی دودھ سے سفید، شہد سے میٹھی ہے، کستوری سے خوشبودار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ حوض کوثر قیامت کے دن ایک حوض جس سے سارے کے سارے امت پانی پئیں گے۔ کثیر اولاد، خاص طور پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے سعادات کی کثرت، مفسرین نے اسے زیادہ تاکید سے کہتے ہیں۔ دیگر قرآن، علم، حکمت، امت کی کثرت، شفاعت، سب سے جامع روایت ابن عباس کا ہے۔ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نہر کوثر بھی اسی طرح کا خیر کا حصہ ہے۔ یہ آیت دشمنوں کے طعنے کا براہ راست جواب ہے۔ تم کہتے ہو محمد ابتر ہیں، لیکن ہم نے انہیں بے انتہا خیر دی ہے۔ فصل لربک وانحر، یہ نعمت کے شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ صل لربک، اپنے رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو، صرف اللہ کے لیے، مشرکوں کی طرح بتوں کو شریک نہ کرو۔ وانحر، اور قربانی کرو، عید الاضحیٰ کی قربانی کی طرح، یا عام صدقہ دو۔ نہر کو عربی میں اونٹ کی قربانی دینے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مطلق قربانی مراد ہے، یعنی کوثر کی نعمت کا شکر نماز اور قربانی سے ادا کرو۔ یہ حکم نبی کریم اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے،
ان شأنک هو الابتر، آپ کا دشمن بغض رکھنے والا هو الابتر، وہی ابتر جڑ کٹا ہے، جڑ کٹا بے نام و نشان ہے۔ یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، عاص بن وائل، ابو لہب وغیرہ کا نام صرف برائی کے لیے زندہ ہے، جبکہ نبی کریم کا نام قیامت تک بلند ہے۔ احادیث کی روشنی میں مزید تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی نہر ہے، اس کے کنارے موتیوں کے گنبد ہیں۔ حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کے فاصلے، جتنی برتن ستاروں سے زیادہ ہے۔ جو یہ صورت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر پلائے گا۔ اس صورت سے سبق اور فضائل، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور نماز ادا کرو اور قربانی کرو اور دشمنوں کی باتوں پر غم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان کی حفاظت کرو، ان سے محبت کرو، امت کی کثرت اور اسلام کے غلبہ کی بشارت دو۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ صورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے اور حاجت کو پوری کرتے ہیں، اور حوض کوثر کا پانی سر پر ہاتھ رکھ کر 11 بار پڑھنے کا عمل بھی مشہور ہے۔ پیارے ناظرین کرام، یہ تھی سورۃ کوثر کی مکمل تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔